الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اللہ، آسان وہی ہے جسے تو آسان بنا دے اور تو جب چاہے مشکل کو آسان کر دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے چوتھا سپارہ شروع کرنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہ نیکی کا تصور ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، یا پھر ظاہر کی نیکی ہو اور باطن صاف نہ ہو۔ یہ خاص طور پہ یہ بات بنی اسرائیل کے علماء کو کہی جا رہی ہے، لیکن یہ ہم سب کے لیے ہے۔ کسی بھی آیت کو یہ سوچ کے نہ چھوڑا کریں کہ یہ تو یہودیوں یا عیسائیوں کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ آیت ہمارے لیے ہوتی ہے، مثال اللہ تعالیٰ ان کی دیتا ہے۔ تو وہ کرتے تھے، عبادت گزار تھے، لیکن بظاہر دیندار تھے، اور اندر سے وہ تنگ دل تھے، حرص و ہوا اور بخل، یہ ان کے اندر فطرت تھی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کی اصل روح کیا ہے کہ آپ کی محبت جو ہے، اللہ کی محبت، وہ آپ کے دل میں رچی بسی ہوئی ہو، نہ کہ کسی اور چیز کی محبت۔ اور اللہ کی محبت ہی ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر ہم کسی اور چیز کی محبت میں اللہ کی محبت سے یا اس کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لیے ایسے ہے جیسے ایک بت ہو۔ جب تک ہم اپنے نفس کے ان بتوں کو نہیں توڑ دیتے تو ہم نیکی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کو توڑنے، نفس کے بت کو توڑنے، بخل اور حرص و ہوا اور تنگ دلی سے بچنے کا بیسٹ طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی خیرات کروایا کریں۔ جیسے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی چیز کسی کو دینا پسند نہیں کرتے، ان کے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کروایا کریں تاکہ ان کو دینا آئے۔ اور یہ دعا بھی مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو بانٹنے والوں میں رکھنا، دینے والوں میں رکھنا۔ یہ بہت بڑی دعا ہے جو آپ اپنے بچوں کے لیے کریں گے۔ نیکی یہ ہے کہ ہم اپنی عزیز ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تھی تو انہوں نے اپنی بیسٹ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی تھیں۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنا جو بہت اعلیٰ قسم کا باغ تھا وہ اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ کلو طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں توراہ کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ توراہ اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہے۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اور تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے نا اسرائیل۔ تو انہیں کوئی کراہت تھی یا انہیں کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اور خرگوش یہ نہیں کھاتے تھے۔ تو آگے ان کی نسلوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ حرام ہے۔ تورات میں یہ دونوں چیزیں حرام نہیں ہیں۔ یہ آیت اس لیے اتری تھی کہ یہودی کہتے تھے مدینہ میں کہ جب شریعت محمدی یا شریعت موسیٰ علیہ السلام ایک چیز ہیں، ایک ہی اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں، تو پھر انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حلال کیوں کر رہی ہیں جو بنی اسرائیل میں حرام تھی۔
تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تورات دکھاؤ، کیا تمہیں وہ عبارت دکھاؤ جہاں میں نے یہ لکھا ہو کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ یہ انہوں نے خود اپنے اوپر روکی تھیں، اور آگے ان کی نسلوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں، یہ بعد کے یہودی علماء نے خود لکھا ہے اس میں۔ اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، یعنی کہ یکسو کا مطلب ہوتا ہے ایک سمت چلنا، ایک ہی چیز پر چلنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، یا آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ مسلم تھے، حنیف تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے، وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا یہ حال ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ بے شک یہ پہلی عبادت گاہ ہے، قبلہ اول پہلی عبادت گاہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں یہودیوں کو یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ قبلہ اول کی طرف سے یہ کعبہ کی طرف رخ موڑا ہے مسلمانوں نے، تو یہ غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، پہلی عبادت گاہ یہی ہے جو بنائی گئی تھی، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، اور قبلہ اول تو ان کی اولادوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اور یہ جو ہے یہ مرکز ہے، دنیا کا سینٹر ہے، اور یہ ہدایت کا بھی مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرکز ہدایت بنایا ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے وہ مقام بھی یہاں ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن میں آ گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب اہل عرب انتشار کا شکار تھے، بد امنی تھی، ڈاکے، چوریاں، لڑائیاں، سب کچھ عام تھا، لیکن مکہ کے ارد گرد کا علاقہ امن میں ہی رہتا تھا، اور ساری دنیا سے قافلے حج کے لیے یا تجارت کے لیے یہاں آتے تھے، اس وقت بھی یہاں امن ہوتا تھا۔ اور جو کوئی حرم کے اندر داخل ہو جاتا تھا تو اگر کوئی زبردست ظالم قسم کا بھی وہ ہوتا تھا دشمن، تو وہ بھی اپنے دشمن کو حرم میں دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہتا تھا، یعنی کہ اس گھر کا احترام کرتا تھا۔ خون کے پیاسے بھی وہاں اندر ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور 4 مہینے جو حرمت والے آتے تھے ان میں سارا عرب امن میں رہتا تھا۔ یہ صرف اور صرف اسی مکہ کی اس گھر کی برکت کی وجہ سے تھا۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ بھی اہل کتاب یعنی کہ زیادہ یہودیوں کی طرف ہی بات ہے، ورنہ اہل کتاب کہہ کے عیسائی یہودی دونوں مراد ہیں، کہ وہ اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو، جو کمزور مسلمان تھے یا جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، تو ان کو الٹی سیدھی باتیں کر کے راہ راست پر چلنے سے روکتے تھے، حالانکہ انہیں کنفرم تھا کہ یہ نبی سچے ہیں اور یہ راستہ سچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ بے شک، یعنی کہ اب مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی باتیں سن کر آپ دوبارہ اسلام سے پلٹ نہیں سکتے، کیونکہ اسلام میں لانے پر آپ کی کوئی زور زبردستی نہیں تھی۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ جو مرتد ہوگا پھر وہاں اس کے قتل کا بھی حکم ہے، جو اسلام سے پھر جائے گا وہ واجب القتل ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔
سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اچھا ٹھہرے، اس کی پہلے بتا لوں کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اللہ سے ویسا نہیں ڈرتے، ہم اپنے نفس سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ اب ہم نے آپ نے یہ تھیم یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اللہ کا عبد بننا ہے اور ہر وقت عبادت میں رہنا ہے، اس سے ڈرنا بھی ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہاں، اس محال میں موت آئے کہ مسلم ہو۔ اب یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، ٹھیک ہے، میرا خاتمہ خیر پر ہو، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ دعا بھی کرتے رہا کریں، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تب پکڑ لو۔ یا اللہ کی رسی سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ کی رسی سے مراد یہ دین اسلام ہے۔ یہی ایک رشتہ ہے جس سے جڑ کر ہم سب مسلمان ایک راستے پر چل سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس دین کو، اس قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی مرضی کے ٹکڑوں پر عمل کرتے رہیں گے، تو یقیناً یقیناً یہ دین کمزور ہو جائے گا۔ یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا مومنوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس سرے کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے، اور یہی پچھلی امتوں کا مقصد حیات تھا، انبیاء کا، کہ اپنے مقصد حیات سے منحرف نہیں ہونا، ہٹ نہیں جانا اس راستے سے جو اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے بتایا ہے، یا جو یہ دین ہمیں دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اب یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے مدینہ میں، جو سخت دشمن تھے ایک دوسرے سے، اور 1000 سال سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ لیکن یہ اسلام ہی کی طاقت ہے جس نے ان خون کے پیاسوں کو باہم شیر و شکر کر دیا۔ وہ ایسے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے کہ محبت کا ایسی مثالیں قائم ہوئی کہ جیسی سگے بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ اور یہ سورہ انفال میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے باوجود آپس میں اختلاف کیا۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ روش اختیار کی، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو وہ ہمیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ بہت ہی اہم آیت ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ ویسے تو امت وسط، ہماری یہ امت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس ساری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کرے۔ تبلیغ اپنوں میں ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم ساری امت یہ کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کچھ میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا، کچھ میں یہ کوئی وسائل ان کے ایسے نہیں ہوتے۔ اب اکثریت لوگوں کی کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں یہ ہماری سہولت ہے، ورنہ تو پوری امت کو ہی تبلیغ کا کام کرنا تھا۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے وہ ہماری ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اس سے یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام خود نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتے تو آپ کو سپورٹ کرنا ہے ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں،
تو آپ کا حصہ ڈال جائے گا. یعنی کہ جیسے کھیر بھی ہے، میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. یعنی کہ ہماری عبادات جو ہے وہ بھی اس کے تابع ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نیکی کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کا. اور جو یہ کام کریں گے یقیناً وہ اللہ کی طرف سے فلاح پا گئے. فرقوں میں بٹ جانے سے منع کیا گیا، اور کھلی واضح ہدایات ہیں اللہ کی طرف سے، ان میں اختلاف کرنے سے مسلمانوں کو، بلکہ ہر قوم کو منع کیا گیا اور سب نے کیا. اور آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. یعنی کہ جب انسان اختلافات میں پڑتا ہے تو وہ اپنے بیسک مقصد سے ہٹ جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا بیسک مقصد ہمیں بتایا تھا، جب ہم اختلافات میں پڑ گئے تو ہم اپنے اس بیسک مقصد سے ہٹ گئے. اور یہ کام یقیناً شیطان کا ہے کہ وہ جھگڑوں میں مشغول کر کے مسلمانوں کو ان کے اصلی راستے سے ہٹائے ہوئے ہے. اور یہ امت جب تک متحد نہیں ہوگی اس وقت تک یہ راہ راست پر نہیں آ سکتی، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب نہیں ہو سکتی. وما علینا الا البلاغ. ہاں، اللہ ہم پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. یقیناً یقیناً اللہ کا اگر ظلم کا ارادہ ہوتا تو ہمیں کیوں بتاتا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وقت سے پہلے یہ بتا دیا ہے، وقت آنے سے پہلے، یعنی کہ حشر آنے سے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے، اور کن باتوں کی ہم سے وہ روز محشر باز پرس کرے گا. اوکے، آگے کس کا ہے؟ ازکا. ازکا نہیں آئی؟ بھابھی ازکا نے جوائن کیا تھا، میں دیکھتی ہوں. تو پھر کدھر ہے؟ ازکا ہے میٹنگ میں. ہاں جی، ازکا نظر آ رہی ہیں. ہاں ازکا ہے. اس کو میں ہاں السلام لگتا ہے اس علیکم. کے. وعلیکم السلام. اچھا جی، آج عالیہ بجی نے نہیں پڑھنا تھا؟ نہیں، عالیہ کا میں نے کیا ہے. عالیہ کے پیٹ میں اچھا بہت درد ہے، اس صحیح کو صحیح. ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، اس کو کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع نمبر 3. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلہ میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کی ذمہ داری کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. یہ سب کچھ صرف اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. یہاں تک پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ جو بھی پیچھے 17 رکوع ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، اس میں بھی یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ دنیا کی امامت اور رہنمائی سے جس منصب پر بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے جا چکے تھے، اب ہم اس پہ مامور ہیں، یعنی کہ امت محمدیہ جو ہے وہ اس پر مامور ہے. یہاں پر بنی اسرائیل سے مراد اہل کتاب ہے. اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ یہاں پہ جیسے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ان کو جہاں بھی ان کو پناہ ملی تو ان کو اپنی وجہ سے نہیں ملی تھی. ان کو دنیا میں کہیں بھی کوئی تھوڑا بہت بھی امن اور چین نصیب ہوا تھا بنی اسرائیل کو تو اپنے بلبوتے پر نہیں ہوا تھا، بلکہ کیا ہوا تھا کہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ تھا. کہیں کبھی کوئی مسلم حکومت تھی تو انہوں نے ان کو خدا کے مطلب نام پہ امان دے دی، اور کہیں غیر مسلموں نے ان کو اپنے طور پر اپنی مطلب فائدے کے لیے حمایت دی، اور خود ان کو کبھی اپنی اعمال کی وجہ سے نہیں ملا تھا. آگے ہے راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ آیت نمبر 113.
اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا ازکا حکم دیتے ہیں، برائی ازکا جی یہ جی یہاں جی سے پڑھنا تھا، مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اچھا ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم یہ ہیں۔ لائن ادھر آئی جی 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 مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ یہ جو بھی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگاروں لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس مثال میں جو کھیتی سے مراد ہے کہ یہ کشت حیات ہے جس کی آدمی کو فصل آخرت میں کاٹنی ہے۔ ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر کفار عام کے کاموں اور خیرات وغیرہ میں دولت صرف کرتے ہیں، اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطۂ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمثیل سے یعنی کہ اس مثال سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہوا کھیتوں کی پرورش کے لیے مفید ہے، لیکن اگر اسی ہوا میں پالا ہو تو وہ کھیتوں کو پرورش کرنے کے بجائے اسے تباہ کر ڈالتی ہے۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ انسان کی آخرت کو پرورش کرنے والی چیز ہے، مگر جب اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہو تو یہی خیرات مفید ہونے کے بجائے الٹی مہلک بن جاتی ہے۔ بے شک۔ اب اگلی آیت ہے 118۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے تو تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنا غصے میں آپ جلو مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑی سی باتیں سمجھائی ہیں، وہ اس طرح سے کہ مدینہ کا جو اطراف تھا وہاں پہ یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کے نا یعنی کہ پہلے بہت زیادہ تعلقات تھے، دوستیاں تھی، پھر جب انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تو انہوں نے ان سے تعلقات رکھے، اپنے پرانی دوستیاں نبھائیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ لیکن وہ ان کے لیے مسلمانوں کے لیے کدورت رکھتے تھے اور ان سے بغض رکھتے تھے اور ان کے لیے برا سوچتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کیونکہ تم تو پھر بھی ان کی کتاب کو مانتے ہو، کہ تب تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں مسلمان اور وہ ہماری کتاب اور رسول کو نہیں مانتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو تھوڑا سا ان سے الگ رہنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہیں یہ سب چیزیں پتہ لگنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک بے شک۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 121۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ سننے جاننے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے جنگ احد کا واقعہ یاد کروا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 122، اذ ہمت طائفتانی، جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ ان کا ولی اور مددگار تھا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ دو جماعتیں جیسے ازکا نے ذکر کیا، یہ وہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، اور اللہ ان کا ولی اور مددگار تھا، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی ہمت بندھا دی۔ آیت نمبر 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ، جنگ بدر میں اللہ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے۔ یہاں گری ہوئی حالت سے مراد یہ ہے کہ قلت تعداد اور قلت سامان کی وجہ سے، یعنی اس وقت جو مسلمان تھے وہ بہت کم تھے اور ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھا، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور یہ سب تھے بھی بے سر و سامان، صرف ان کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی سب کے سب پیدل تھے۔ یہی آیت ابھی اسی کا ترجمہ چل رہا ہے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہیں، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو۔ آیت نمبر 124، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثہ، جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مومنوں کے لیے مدد کا وعدہ کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جو صحابہ تھے ان کو وہ یاد کروا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ مطلب اگر ہم کم بھی ہیں تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 125، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم هذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشان زدہ ہوں گے۔ مسلمان بدر کی جنگ میں محض قافلہ قریش پر جو کہ تقریباً نہتا تھا چھاپا مارنے نکلے تھے، مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر جب مسلمان گھبرا گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرشتوں کی ان کو بتائی کہ اور بھی فرشتے 1000 پھر 3000 پھر اس کے بعد 5000 کا وعدہ کیا کہ 5000 بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ساری اللہ ہی کی مدد تھی۔ آگے اگلی آیت میں آئے گا، آیت نمبر 126 ہے، وَمَا جَعَلَهُ، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ یعنی مدد تو اللہ ہی کرے گا، چاہے وہ 1000 فرشتے بھیج کے کرے تو بھی وہ مسلمانوں کو غالب کرے گا، چاہے وہ 3000 بھیج دے یا 5000، یہ صرف ان کی دل کی تسلی کے لیے تھا جو اللہ تعالیٰ ان کو تعداد میں گنتی بتا کے فرشتوں کی تو ان کی تسلی کروا رہے تھے۔ نیکسٹ آیت ہے 127، الا من عند اللہ، اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ وہ یعنی اللہ کافروں کو ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ آیت نمبر 128، لیسا لک من الامر، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کا اللہ کے اختیار میں ہے، جو بھی ہے ان کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے، ان کو عذاب دینا ہے یا ان کی توبہ قبول کرنی ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہی ہے، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ آگے 129 آیت، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اللہ بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے بے شک۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اصل میں یہ سورہ انفال میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پورا پڑھیں گے۔ یہ جو شروع کی صورتیں ہیں ان کا یہ ہے کہ
जितने टॉपिक आगे आने हैं कुरान मजीद में उनका थोड़ा थोड़ा सूरह बकरा और सूरह आल इमरान में बता दिया गया है। डिटेल हम जंगों की सूरह अनफाल में पढ़ेंगे। ओके, आगे करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रुकू नंबर 5, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो। उम्मीद है कि फलाह पाओगे। उस आग से बचो जो काफिरों के लिए मुहैया की गई है, और अल्लाह और उस रसूल का हुक्म मान लो। तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाएगा। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ जाती है, जिसकी वुसअत जमीन और आसमान जैसी है, और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपना माल खर्च करते हैं, खा बदहाल हो या खुशहाल हो, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। यहाँ फिर उसी का जिक्र है सूद खोरी का, कि जिस सोसाइटी में सूद खाया जाता है तो उसमें दो किस्म की इखलाकी मर्ज पैदा हो जाते हैं, कि एक तो वो जो लालच में आ जाते हैं, तमा में आ जाते हैं, बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं, और दूसरे वो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसको अल्लाह ताला अपनी तरफ से बख्शिश देता है, उनको जन्नत की बशारत देता है। इसकी तशरीह जो है वो हम पहले सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, आयत नंबर अल्लज़ीना युनफिकून वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू, और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फाहिश काम इनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो मान अल्लाह इन्हें याद आ जाता है और इससे वो अपने कसूर की माफी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता हो, और वो दीदा और दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों की जजा इनके रब के पास ये है कि वो इनको माफ कर देगा और ऐसे बागों में इन्हें दाखिल करेगा जिनकी नहरें नीचे बहती होंगी, और वहां वो हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके हैं, जमीन में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम और हिदायत को झुटलाया। ये लोगों के लिए एक साफ और सरी तंबी है, जो अल्लाह से डरते हों, और उनके लिए हिदायत और नसीहत है। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इस वक्त अगर तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसे ही चोट तुम्हारे मुखालिफ फरीक को भी लग चुकी है। इस आयत में जो जंग ओहद में मुसलमानों को शिकस्त हो गई थी, तो अल्लाह ताला जंग बदर की तरफ इशारा करके फरमा रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि पहले उन लोगों ने भी चोट खाई थी, तो वो उनकी हिम्मत कम नहीं हुई थी, वो फिर दोबारा तुमसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। इसलिए तुम भी हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ ही हैं। लेकिन साथ साथ तंबीह भी करते जा रहे हैं अल्लाह ताला इसमें, और शुहदा के लिए जो इज्जत बख्शना है उसका जिक्र आगे आएगा। ये तो जमाने का नशेबो फराज है जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते हैं। सॉरी, आयत नंबर 140। ये तो जमाने के नशेबो फराज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर ये वक्त इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता है कि तुम में सच्चे मोमिन कौन हैं, और इन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ती के गवाह हों, क्योंकि जालिम लोग अल्लाह को पसंद नहीं। वो इस आजमाइश के जरिए से मोमिनों को अलग छांट कर काफिरों की सरकूबी कर देना चाहता था। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में कौन वो लोग हैं जो इसकी राह में जाने लड़ाने वाले और इसकी खातिर सब्र करने वाले हैं। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस वक्त की बात थी जब मौत सामने ना आई थी। लो अब वो तुम्हारे सामने आ गई है तो तुमने उसे आंखों से देख लिया। जी रुको, खत्म हो गया। बेशक, और इसमें डिटेल की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मद वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलु कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूलु। मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं, उनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे। याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का नुकसान ना करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो उसकी जजा देगा। ये वही जंग ओहद की खबर है कि जब जंग में ये झूठी खबर फैला दी गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह शहादत
جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو بہت سارے صحابہ جو تھے وہ انہوں نے جو ہے ان کی ہمتیں کم ہو گئی اور وہ پیچھے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ ان کا کچھ، البتہ جو شکر گزار ہیں، جو صبر کی، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے اسلام جو ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو نہیں اس کو چنا تھا، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کیا دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے؟ تو اللہ کو ایسے دین کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو اس کے وقت پر اسے آنی ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی سے دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا۔ یعنی جو کچھ جس طرح کا انسان چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں ہی ساری نعمتیں مل جائیں، جو وہ نیکی کرے اس کا اجر اسے دنیا میں ہی مل جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دیں گے، لیکن آخرت کی نیکیاں جو ہیں وہ ان کا اجر زیادہ ہے، اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کی نیکیوں کے لیے کوشش کریں، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ ان سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہ ہوئے، انہوں نے کمزوری نہ دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہ ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے اللہ ہمارے ان کی پہلے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیں انہوں نے یہ یعنی جو صحابہ، ہم تو صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے بھی جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ دین ان کے لیے، ان کے ساتھ مل کر دین کے لیے کوشش کی ہے۔ لیکن ہم صحابہ کی مثال لیتے ہیں تو ہمارے سامنے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، یہ سارے لوگ ہیں کہ انہوں نے بھی کتنی قربانیاں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی خاطر کتنی قربانیاں اٹھائی ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ نے، ان کو تو دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی گئی ان کے صبر کی وجہ سے، تو ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یہ ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے۔ بے شک جو غلطیاں ہم اپنی کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں یا ہم حدود کو تجاوز کر لیتے ہیں، ان سے ہمیں معافی فرما دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا میں ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ بے شک اور یہ دعا کو انڈر لائن کر لیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری ہے وہ خیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو بس اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور وہ اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے جو کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابل میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ کی بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یہ جنگ احد کی تھوڑی سی ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ بیان کی ہیں کہ جب تم مال غنیمت سمیٹنے کے
غرض سے تم جنگ کو ادھورا چھوڑ کے جا رہے تھے تو پھر واپس تمہاری شکست ہوئی۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر معلول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی کتنے صحابی وہاں پہ 70 صحابی شہید ہوئے، اور کتنے تم کو دکھ اٹھانے پڑے، یہ صرف تم اپنے سردار کی جو بات تھی اس کو رد کر کے مال غنیمت کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے تھے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کسی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یعنی کچھ منافق وہ کر رہے تھے کہ ہماری بات آپ نے سنی نہیں، اسی لیے تمہارے کتنے سارے قتل ہو گئے، اگر آپ ہماری بات سن لیتے تو یہ سب نہیں ہوتا۔ تو ان سے کہہ دو کہ اگر کتنے ہی مضبوط قلعوں میں چھپے بیٹھے ہوگے، اگر موت آنی ہو تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 156۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو اس فاسد عقیدے سے روکا جا رہا ہے جو کہ کافروں اور منافقین نے اپنایا ہوا تھا، کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد پر ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ عقیدہ ہو کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی کہ موت کا وقت مقرر ہے، اس نے آ کے ہی رہنا ہے، چاہے انسان کہیں بھی ہو، تو انسان کے اندر اللہ کی راہ میں لڑنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ یہ فاسد عقیدہ انسان کے لیے دلی حسرت کا ہی سبب بنتا ہے کہ اگر وہ میدان جنگ میں نہ جائے تو مرنے سے بچ جاتے، حالانکہ موت تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے ایسی حسرتوں سے سچے اور درست عقیدے والے مسلمان ہی بچ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 157، وَلَئِن قُتِلْتُمْ، قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جس سے یہ جمع کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر شہید کر دیا جاتا ہے کوئی یا اپنی موت مرتا ہے تو موت تو دونوں ہی صورتوں میں آنی ہے، تو کیوں نہ وہ موت وہ ہو جو بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے، کیونکہ وہ دنیا کے مال سے بہت بہتر ہے جو انسان جمع کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ اس کا شوق رکھنا چاہیے تاکہ رحمت و مغفرت الہی یقینی ہو جائے۔ آیت نمبر 158، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ کی طرف ہی کیے جاؤ گے، یعنی موت کسی صورت میں بھی آئے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ
اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں دل کی نرمی اور مشاورت اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ حلم اور نرمی نہ ہوتی جو آپ کو عطا کی گئی ہے اور جو دعوت و تبلیغ کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو لوگ آپ کے قریب آنے کے بجائے آپ سے دور بھاگتے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم بھی اگر تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنا اخلاق درست کرنا ہوگا اور اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی۔ پھر کہا گیا ہے کہ معاملات کو سلجھانے کے لیے مشاورت کر لینی بہتر ہے۔ جب آپس میں مشورہ کر لیں اور کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو پھر اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 161، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو جنگ احد میں اپنے مورچے چھوڑ کر، جیسے پیچھے بھی بتایا کہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے دوڑ پڑے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نہ پہنچے تو سارا کا سارا مال دوسرے لوگ سمیٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ کیا تمہیں اپنے قائد غزوہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خیانت اور نبوت ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خیانت کتنا بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ آیت نمبر 162، افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے درپے ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں آیت نمبر 162 میں کہا گیا کہ وہ دو لوگ جو ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یعنی اگر ہم اپنی ناقص عقل سے بھی سوچیں تو کیا وہ دو لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک تو ہر وقت اللہ کی خوشنودی چاہے اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کا سامان کرتا رہے۔ پھر اس سے نیکسٹ والی جو آیت ہے اس میں ساتھ ہی آئے گا ابھی کہ واضح کر دیا کہ ان دونوں کو الگ الگ درجے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی دیکھتا ہے۔ وہ آگے 163 میں آتا ہے، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 164، لقد من اللہ، بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت میں نبی کے بشر اور انسانوں ہی میں سے ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے، اور یہ ایک احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں ہی اللہ کا پیغام پہنچائے جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہو، دوسرا لوگ اسی کی جنس میں سے ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے، تیسرا انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی فرشتے جو ہیں وہ شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا، انسانی شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اگر فرشتے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ آگے آیت نمبر 165، اولما اصابتکم مصیبہ، کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی اس کا بھی پہلے ذکر آ چکا ہے کہ جنگ احد میں تو مسلمانوں کے 70 جو صحابہ ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے کہ اس سے پہلے تم بھی تو ان کو جنگ بدر میں نقصان پہنچا چکے ہو، تو اب یہ جو نقصان ہوا ہے یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا جو تم مورچے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔
آگے نیکسٹ 166 وما اصابکم یوم التقل جمعانی، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ جاننا ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کون کون ایمان والا ہے اور کون منافق لوگ ہیں۔ آیت نمبر 167 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے، یعنی وہ بہانے بنانے لگے اس میں۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی ان کے دلوں میں کچھ اور تھا، وہی منافقانہ رویہ ان کے دلوں میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا، اور وہ اصل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے ہم نہیں جائیں گے تو یہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کو نقصان ہوگا۔ آیت نمبر 168 الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ یعنی وہ خود تو رکے تھے، بعد میں ان کا بھی دل برا کر رہے تھے کہ اگر تم لوگ بھی نہ جاتے تو ایسے مارے نہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم کبھی نہیں مرو گے، تم ایسے ہی ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اگر وہ لوگ شہید ہو گئے، ان کا تو پھر بھی مرتبہ ہے، وہ شہادت کے مرتبے کو پہنچے ہیں، لیکن تم اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کے دکھاؤ۔ آیت نمبر 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ شہداء کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ یقیناً حقیقی ہے لیکن برزخی ہے، جس کا شعور اہل دنیا کو نہیں، جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جانے معطر رہتے ہیں، لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہی صحیح ہے، وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 170 فرحین بما آتاہم، اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو لوگ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، یہ ایک روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے بھائی جو شہادت کی درجے کو نہیں پہنچے، ان تک یہ ہماری جو خوشیاں ہیں، یہ سارا یہ خبر جو ان تک پہنچا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل کی تھیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ جو شہادت پا چکے ہیں وہ اس وقت کس حال میں ہیں، تاکہ وہ لوگ ان کے اندر بھی جو جذبہ ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے۔ آگے آیت نمبر 171 یستبشرون بنعمت، وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ بے شک صدق اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ آمین۔ نیکسٹ اس کا جی ہمارا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آیت نمبر 71 الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کہ جو جنگ احد میں جنہوں نے بہت زیادہ زخم کھائے، جو مومن تھے، انہوں نے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جنہوں نے اللہ کی روش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے کہ وہ شکست بھی ہوئی پھر بھی وہ بددل نہیں ہوئے۔ وہ جن لوگوں سے اور وہ جن لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی، یہاں پر وہ منافقین کہ انہوں نے کہا کہ تم ڈرو اور یہ مومنین کو، تو انہوں نے کہا
کہ قالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو یہ سن کر انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ پڑھنی چاہیے، قالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کلمہ پڑھا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ آخر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے اور ان کو کسی قسم کا ضر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خوامخواہ ڈر رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھیں، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بن گئے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل نہیں کرتے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ نیک اعمال نہیں کر رہے یا وہ بدی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا رکھی ہوئی ہے، ان کو سزا ملے گی۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بن گئے، وہ یقیناً اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ بے شک۔ وما کان اللہ لینظر المؤمنین علی، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلق کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان اور خدا ترسی کے روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بے شک بے شک۔ اس میں بھابھی آپ تھوڑا سا کر دیں۔ یہ نا دوسری یہ جو بات تھی نا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے اور ان کو کسی قسم کی گزاند یا تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ ہوا یہ تھا کہ زخم کھانے کے بعد جب صحابہ کرام مسجد نبوی پہنچے تھے شہداء کی لاشیں بھی لے کر، تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے میرے ساتھ جو ان کا پیچھا کرنے کے لیے جائے گا۔ اس وقت بھی حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے، صحابہ کرام بھی زخمی تھے، تو جی سب بھی ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا پیچھا کرنے کے لیے گئی تھی، اور الحمدللہ خیریت کے ساتھ پلٹ آئے تھے۔ اور فائدہ یہ ہوا تھا کہ وہ اکٹھے ہو رہے تھے دوبارہ بھئی آج ختم ہی کر دیں اسلام کو۔ جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان واپس پیچھے آ رہے ہیں تو وہ واپس وہاں سے لوٹ گئے، یعنی کہ مدینہ کی طرف دوبارہ واپس نہیں آئے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو اللہ کی رضا پر چڑھنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اور بہرحال یہ جو جتنی بھی غزوات ہیں ان کی ڈیٹیل آپ خود بھی پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو سنائیں، کیونکہ صحابہ کرام بھی اپنی آنے والی نسلوں کو غزوات کی ڈیٹیل سنایا کرتے تھے تاکہ بچوں کے اندر جذبہ ایمانی بڑھتا رہے۔ آگے کریں، کس کی باری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔
یہ وہ یہودیوں کی تھا، وہ اس آیت کے وجہ سے کہتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، تو اس کے مذاق میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ، مطلب اللہ تعالیٰ شاید مفلس ہو گئے ہیں کہ اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلہ کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ آگے نیکسٹ آیت، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ یہ وہ تھا ان کے یہودیوں کا تھا کہ خدا کے ہاں کسی کی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ جس کو وہ آگ اٹھا کے لے جاتی ہے اس کی قربانی قبول ہوگی، تو پھر وہ پیغمبروں سے نبیوں سے بھی اسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ لیکن یہ کسی بھی جگہ نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے، یا یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا گیا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ان کے زمانے میں نبی تھے ان میں سے بعض نے یہ معجزہ بھی ان کے سامنے پیش کیا تھا، اس کے باوجود وہ ان کے ناحق قتل کرنے کے در پہ رہے۔ تو پھر آگے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں اگر انہی کو کوئی شخص اصلی اور آخری سمجھ بیٹھے یا اسی پہ حق و باطل کا فیصلہ کرنے لگے تو وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں پہ اگر کسی کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو اس کا یہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، یا اگر کوئی غریب ہے تو یہ مصائب اور مشکلات کا شکار ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں ہے، یہ تو صرف ایک فریب کی چیز ہے۔ نیکسٹ آیت، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کیے ہی نہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت پر سب حاوی ہیں۔ یہ مطلب ابھی ہمارے لیے تو ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا، لیکن اس سے پہلے بائبل میں بھی جگہ جگہ اس بات کا ذکر آیا، خصوصاً حضرت موسیٰ کی جو آخری تقریر نقل کی گئی، اس میں تو وہ بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اٹھتے ہر وقت ان کا چرچا کرنا۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ایبال پر پڑے بڑے بڑے پتھر نصب کر کے ان پر تورات کے احکام درج کر دینا۔ لیکن انہوں نے سارا کچھ بھلا دیا کہ حضرت موسیٰ کے 700 برس بعد ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرمانروا کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں تورات نامی بھی کوئی کتاب موجود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کی باری باری آنے میں ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس میں یہ اس صورت کا آخری رکوع ہے، اور اس میں اگر یہ جو زمین اور آسمان کی پیدائش ہے اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پوری صورت میں ہی
یعنی آپ کو تمام زمین آسمان کائنات اور ہر چیز میں جو چیز کی پیدائش چاہے وہ پیدائش کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے، اس کی نشانیوں کا، تاکہ اس پہ غور و فکر کرنے کا۔ اور ادھر بھی اس آخری رکوع کے شروع میں بھی زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اچھا، اب آیت کا ترجمہ ہے، ان ہوش مندوں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں، یعنی جو ان کی اپنے ارد گرد اگر وہ بہت بڑی بڑی نشانیاں کتاب کے اندر نہ بھی جائیں یا کتاب کو قرآن کو کتاب بھی دیکھیں، پھر بھی وہ اگر اپنے بس زمین آسمان سورج چاند ستارے ان کا مسخر ہونا، کائنات کا نظام چلنا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آنا، ان ساری نشانی پر غور کریں تو بھی وہ حق پر آ سکتے ہیں کہ ان کا ذہن اس بات پر تو آمادہ کر سکتا ہے کون ہے جو ان چیزوں کا نظام ایک بنائے ہوئے ہے، کوئی تو ہے جس کے کنٹرول میں یہ ہے۔ جب وہ اس کے غور و فکر میں پڑھیں گے تو یقیناً وہ خدا باری تعالیٰ کی ذات تک ہی پہنچیں گے۔ اور آگے آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تم نے بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ گے، تم نے جسے دوزخ میں ڈال دیا وہ در حقیقت رسوا ہو گیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب اس کا میننگ یہ کہ جب یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور ایمان کی جب خدا پروردگار کی ذات تک پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا کیسا رویہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے کیے پر جو کچھ ان سے ہو چکا ہے پھر اس پہ وہ معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک تم نے یہ جو کچھ بنایا ہے بے مقصد نہیں ہے۔ تو تم نے اب یہ جو دوزخ پر بھی جب وہ قرآن جن میں جنت اور دوزخ سب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس سے تم نے دوزخ میں ڈال دیا وہ بڑی رسوائی میں پڑ گیا، تو وہ اس سے پناہ مانگتے ہیں دوزخ سے اور جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہیں۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکارتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں تو ان سے درگزر فرما، اور ہم میں سے نہیں، ہمیں ہم جو میں ہے، برائیاں ہیں ہم میں، اچھا جو برائیاں ہیں ہمیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیکوکاروں کے ساتھ کر۔ یہ دعا آمین۔ کا ترجمہ ہے، آمین۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اور جب یہ اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کے بعد پھر جو وعدے قرآن میں یا تورات میں یا انجیل میں جو بھی کیے گئے ہیں کہ جو حق کی راہ پہ ہوگا اس کا انجام کیسا ہوگا، پھر وہ اس پر ایک یعنی بات کرتے ہیں کہ کیا کہ جو تم نے اب وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں تمہارے کتاب کے مطابق یا تمہارے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر جو وعدہ ہم سے کیا گیا ہے ہمیں ضرور اس کے مطابق ہمیں ہمارا آخرت ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جواب میں آگے آیت کا ترجمہ ہے، جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں سے کسی کا ضائع کرنے والا نہیں ہوں، ہوا مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ ادھر ہم جنس سے اس فکر کا یہ میننگ ہے کہ یعنی تم سب انسان ہو، میری نگاہ میں یکساں ہو۔ میرے ہاں دستور نہیں ہے کہ مرد عورت آقا یا کوئی بھی کسی کو کسی بنیاد پر بھی فوقیت دی جائے۔ فوقیت کس بنیاد پر دی جائے گی؟ اس کے تقوی، اس کے پرہیزگاری، اس کے اعمال کی بنیاد پر فوقیت دی جائے گی۔ جو بھی اچھائی کے ساتھ آئے گا اس کا انجام اچھا ہوگا، جو بھی برائی کے ساتھ آئے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ نیکسٹ آج کا ترجمہ ہے، لہٰذا جنہوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، میرے انہوں نے جھگڑا کیا اور مارے گئے، اور ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کی جزا اللہ کے ہاں بہترین جزا ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اس کا بھی یہ میننگ ہے کہ دیکھو جیسے جو دنیا میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، ان کا انجام کے بارے میں ان کو بتا کے ان کو خوش کیا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی سے مایوس نہ ہوں، دنیا میں جتنی بھی اذیتیں اٹھاتے ہیں آپ، آخرت آپ کی بہت اچھی ہے اور اس کا بہترین اجر ہے۔ اور کوئی بھی جس کو زیادہ اذیت، یہ ہمیں بھی پتہ ہے، جس کو زیادہ اذیت پہنچتی ہے تو پھر اس کا اجر بھی اسی حساب سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، دنیا کے بادشاہوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، محض یہ چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔
برعکس اس کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، جو اللہ کے پاس جو کچھ اس کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ ان کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ بے حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا۔ اس کا میننگ بھی یہ ہے کہ جیسے دیکھیں جو یعنی کیونکہ حضور پاک کی ان کی جو نشانیاں تھی، نبوت ان کے پاس آنی تھی، یہ تمام ان کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں، اور جو سچی کتاب کو مانتے تھے تورات پر اور اس کے اوپر انجیل کے اوپر اعتبار کرتے تھے، یقین کرتے تھے، اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے، تو انہی لوگوں کے پاس جب قرآن آئی تو قرآن انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا، انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ نہیں ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس بے حساب ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، یہ آخری آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان میں کیا ہے صبر سے کام لو اور باطن پرستی کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ایک یہ بھی روایت میں نے اس میں پڑھی تھی کہ جب ایک میں نے اس میں پڑھا تھا تفسیر میں، مجھے نظر نہیں آ رہا، کہ ایک کچھ لوگ حضور پاک کے پاس انہوں نے کہا کہ یہودی اور نصارہ میں سے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے، انہوں نے ڈیفرنٹ انبیاء کرام کے معجزے دکھائے، جیسے حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت عیسیٰ کی بھی جو ان کی نبوت تھی، اور کافی ساری انہوں نے چیزیں بتا کے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے یعنی۔ تو پھر یہ جو آخری آیات اس رکوع کی ہے، حضور پاک نے یہ آیات پڑھی اور کہا کہ میرے پاس یہ نشانیاں ہیں، یعنی آخرت کی تمام نشانیاں جو کہ جنت اور اس کے جو باغات اور ساری چیزیں ہیں، یہ اگر تم میری فرما برداری کرو گے، اس دین پر عمل کرو گے، تو آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو یہ بھابی یہ روایت، اس روایت کا آپ کو پتہ ہے؟ جی روایت تو خیر یہ مولانا صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے، یقیناً یہ ٹھیک ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ایز اے معجزہ دیا ہے۔ جی یہ میرے خیال میں کل عالیہ نے اس کی ڈیٹیل بھی بتائی تھی۔ یہ ہوں قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جی صحیح، جزاک جزاک اللہ اللہ۔ خیر۔ نیکسٹ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وعلیکم سورہ السلام۔ یہ صورت عورتوں سے متعلق ہے اور قرآن پاک میں کوئی صورت بھی الرجال کے نام سے یا مردوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہم رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دی۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم کو ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اس میں چونکہ آگے چل کر انسان کے باہمی حقوق بیان کرنے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ خاندانی نظام کی بہتری اور استواری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے ہیں، تو اس لیے تمہید اس طرح سے اٹھائی گئی ہے کہ ایک طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ تمام انسان ایک اصل سے ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں۔ تم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا، یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتداً ایک فرد سے کی گئی ہے، اور وہ پہلا انسان آدم تھا جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی۔ اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس کی تفصیلی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ ہے کہ آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا۔ آیت نمبر 2، یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب۔
اس آیت کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ اس تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھی، ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سردھرا تو ہے نہیں جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ ابن عباس اس تفسیر کی یہ تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی، ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا، اور جب اس سے کثرت ازواج سے مصارف بڑھ جاتے تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے بے بس عزیزوں کے حقوق پر دست پر درازی کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ ظلم و بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ اس بات پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے تعداد ازواج کو محدود کیا گیا ہے اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ تمہارے قبضے میں جو آئی ہیں عورتیں، اس سے مراد لونڈیاں ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں، اور مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آزاد خاندانی بیوی کا بار بھی برداشت نہ کر سکو تو پھر لونڈی سے نکاح کر لو، یا یہ کہ اگر 1 سے زیادہ عورتوں کی تمہیں ضرورت ہو اور آزاد خاندانی بیویوں کے درمیان عدل رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو تو لونڈیوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ ان کی وجہ سے تم پر ذمہ داریوں کا بار نسبتاً کم پڑے گا۔ آیت نمبر 4، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ آیت نمبر 5، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ یہ آیت وسیع معنی کی حامل ہے، اس میں امت کو جامع ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے بہرحال ایسے نادان لوگوں کے اختیار و تصرف میں نہ رہنا چاہیے جو اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے نظام تمدن و معیشت اور بالآخر نظام اخلاق کو خراب کرتے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 6، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، پھر جب ان کے مال حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیت کا یہ ہے کہ مال ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی تھیں، ایک بلوغت اور دوسرے رشد، یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت۔ پہلی شرط کے متعلق تو فقہائے امت میں اتفاق ہے، جبکہ دوسری شرط کے بارے میں تھوڑا اختلاف رائے ہے۔ آیت نمبر 7، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور مردوں کے لیے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ دوسرے یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور اس کے 10 وارث ہیں، اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونے چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے۔ تیسرا یہ کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا۔ اور چوتھا یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ کر مرا ہو۔ پانچواں یہ کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ کرے گا۔ آیت نمبر 8، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسو کی بات کرو۔ آیت نمبر 9، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔
بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے اور راستے کی بات کرے۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں۔ بے شک، حدیث بے میں شک۔ آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئی۔ ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے 1 حبہ تک نہیں چھوڑا ہے۔ اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ نیکسٹ رکوع 12واں۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مردوں کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ سارے وراثت کے مسائل آئیں گے، آپ لوگ غور سے سن لیں۔ اور یہاں تو الحمدللہ نہ تو کسی کی 2 بیویاں ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس گروپ میں کسی کے ہسبینڈ نے 2 شادیاں کی ہوں گی۔ بہرحال اگر کی ہوئی بھی ہیں تو ان کے لیے تھوڑے سے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ جن کے کوئی ستیلے رشتے ہوتے ہیں، ورنہ جو سادہ سے فیملی ہوتی ہے اور سادہ رشتے ہوتے ہیں ان کے مسائل وراثت کے زیادہ نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ غور سے سن لیں اور جس پہ فٹ آتا ہے وہ اس کو ذہن میں رکھ لے اور اس کی تفسیر کو انڈر لائن کرتا جائے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، یعنی 2/3۔ اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہے تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی وارث ہوگی۔ یہ سب حصے، اچھا یہاں تک تھوڑا سا بتا دوں، یعنی کہ مرد اور عورت حصہ دار ہیں اس میں، اور مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا ہے، کیونکہ خاندانی نظام جو ہے زندگی کا وہ معاشی ذمہ داریاں ساری مرد پر ہوتی ہیں، اس لیے مرد کا باپ کی جائیداد میں عورت سے ڈبل حصہ ہے۔ لیکن عورت اس بات پہ پریشان نہ ہو، اس کو باپ سے بھی ملتا ہے، اس کو شوہر سے بھی ملتا ہے، اس کو بیٹے سے بھی ملتا ہے، اس کا حصہ بھی بڑھ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ اگر 2 لڑکیاں ہیں تو 2/3 ان کا ہے، باقی جائیداد دوسرے وارثوں میں ہوگی، اور اگر 1 لڑکی ہو تو آدھی جائیداد اس کی ہے۔ اور اگر 1 لڑکی اور 1 لڑکا ہو، یہ ڈیٹیل ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے اللہ کا حکم کہ یہ اس کا علم جو ہے، وراثت کا جو علم ہے، یہ ایک علم ہے، اس کو علم فضائل کہتے ہیں۔ اور جسی طرح جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اسی طرح یہ وراثت کا علم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ میں آتا ہے۔ ایک بستی یا ایک علاقے میں ایک شخص انسان ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کو یہ علم آتا ہو، تاکہ وہاں کے لوگوں کو وراثت بانٹنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور وہ انہیں گائیڈ کر سکے کہ وراثت کیسے بانٹی جائے گی اس انسان کی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وصیت کو قرض پر فوقیت لکھی ہے، لیکن متفق علماء کا یہ وہ ہے کہ فرض جو قرض ہے وہ وصیت پر مقدم ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی کا کوئی قرض دار ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ اگلی آیت کا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اب یہ والدین کو کہا جا رہا ہے کہ کسی بچے کو زیادہ دینا اور کسی بچے کو کم دینا، تم نہیں جانتے کہ تمہاری اولاد میں تمہارے لیے نفع بخش کون ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی چاپلوس قسم کا بچہ ہے، وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ لے جائے، تو انفیکٹ وہ اتنی محبت کرنے والا یا ماں باپ کے مرنے کے بعد
ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا نہ ہو، اور جس بچے کو والدین کم دے رہے ہیں وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہو. تو یہ اللہ جانتا ہے سب حقیقتوں کو، اس لیے سب کو وارث کو برابر حصہ دینا ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے. اوکے، جو آگے آئے گا 1/3 حصہ انسان وصیت کر سکتا ہے، وہ وارث کے حق میں نہیں کر سکتا جس کا اللہ نے خود مقرر کر دیا حصہ. اگلی آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو، اور ورنہ اولاد کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، یعنی کہ شوہر کا، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور جو قرض انہوں نے چھوڑا ہو اسے ادا کر دیا جائے. یہ 2 باتیں مسٹ ہیں، قرض پہلے ادا کرنا ہے، وصیت پہلے پوری کرنی ہے. اس کے بعد جو مال ہوگا وہ وارثوں میں برابر برابر اللہ کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا. اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہے اگر تم بے اولاد ہو. اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے تو اس کی بیوی اس کے 1/4 حصے کی وارث ہوگی، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا. اگر مرد صاحب اولاد ہے، چاہے وہ بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں جو بھی ہوں، تو چاہے ایک بچہ بھی ہو تو بھی بیوی کو 1/8 ملے گا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اور بھائی بہن ایک دوسرے سے زیادہ ہو تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے. پلیز میوٹ لگا لیں اپنے ازکا اینڈ نادیہ. باجی میں نے ایک بات پوچھنی تھی، اس لیے میں نے کھولا تھا. یہ جی جو ابھی ہم نے جو پیچھے والی آیتیں پڑھی تھی نا، تو جیسے کہ وہ میں نے پوچھنا تھا وہ مردوں اور عورت دونوں کے لیے تھی، کہ جیسے میت کے وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. یہ والی جو پیچھے والی مطلب میاں جی بیوی کے نہیں ذکر نہیں، سے اس کا پہلے. مطلب یہ تھا کہ صرف 2 بیٹیاں ہوں تو بیٹے نہیں نہ ہوں نہیں، جس کے. مطلب وہ اگر عورت بھی مر جائے تو اس کی بھی ایسی تقسیم ہے اور مرد بھی، دونوں کی یہ تقسیم ہے نا. جی جی جی، دونوں کی یہی ماں تقسیم بات ہے. ہے. بہت ٹھیک بہت ڈیٹیل ہے اس کی، بہت ڈیٹیل ہے. اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ خیال کریں یہ اگلی آیتیں آئیں گی تو کتنی بڑی وعید ہے اس کے لیے جو وراثت صحیح تقسیم نہیں کرتے. بہت. اور دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ کس طرح بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت نہیں دیتے اور سارا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اور اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے. جبکہ اچھا پھر جو وہ 1/3 میں سب بہن بھائی شریک ہوں گے، پھر وہاں اس بات کو خیال رکھا جائے گا کہ بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. اب یہ ضرر رساں نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ وہ وصیت جو مرنے والے نے کی ہے وہ وارثوں کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا رہی، یا ان کی کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی اس وصیت کی وجہ سے. بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا جیسے کسی شخص نے اپنی نافرمان اولاد کو اپنی وراثت سے خارج کرنا ہے. اچھا ایک اور بات بھی کہ جیسے کئی باپ کہہ دیتے ہیں یا کوئی دادا کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں عاق کر دیا ہے وراثت سے. امپاسبل ہے، آپ وراثت سے عاق نہیں کر سکتے، چاہے اولاد نافرمان ہے یا جو مرضی ہے. اس کو اس کا حق اللہ نے دیا ہے وہ لے گا، عاق نہیں ہے اسلام میں. دوسرا یہ کہ کوئی انسان جان بوجھ کے ایسی چال چلتا ہے یا کسی کے بارے میں وصیت کر دیتا ہے کہ میرا مال اس کو دے دو، یا ضائع کر دیتا ہے یا جو بھی، تو یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اگر اس نے کوئی ایسی وصیت کی ہے تو وارثوں کو چاہیے یا پھر جو اس کی وصیت پر عمل کرنے والے ہیں کہ وہ اس کو چینج کر دیں اللہ کے حکم کے حساب سے. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خون ہے، یعنی کہ اللہ جانتا ہے
کہ انسان کیا کیا کریں گے. اب کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بے اولاد تھے, اب وہ اپنے دور کے رشتہ داروں کو وراثت نہ ملے, اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کر جاتے ہیں یا کسی کے حق میں وصیت کر جاتے ہیں. تو یہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے, وہ کسی پر سختی نہیں کرنا چاہتا. تو آپ دور کے رشتہ داروں کا بھی حصہ بنتا ہے تو اس کو محروم ہونے سے بچائیں اور وراثت کو بہترین طریقے سے تقسیم کریں جیسے اللہ کا حکم ہے. دل کا حدود اللہ ہے, یہ اللہ اچھا کی مقرر. ایک کوشچن کروں گے بعد میں کروں. جی بولیں. یعنی اگر کوئی ایسے وراثت میں آپ کو یعنی وصیت کر جاتا ہے کہ یہ چیز میری اس کو دینا, وہ اگر وراثت کی روح سے دیکھا جائے تو آپ کا حق نہیں بنتا, تو ادھر ہمیں وہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے یا اس کو ریفیوز کر دیں؟ ریفیوز کر دیں. آپ کسی کی تھوڑا مال لے کر اپنے جائز مال کو خراب کیوں کریں؟ بہت کیئرفل رہنا چاہیے. یہ دنیا ہے ہی اسی طرح کہ ہمیں یہاں کیئرفل رہنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی کیئر کیا کریں. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ چھوڑ دیں گے, ایک سونے کا کوئی گفٹ دے دیا ہے, یا کسی نے ساس نے یا ماں نے کسی نے وصیت کر دیا کہ یہ چیز اس کو دے دو, یہ چیز ٹھیک ہے, اگر انہوں نے برابر مقدار میں بانٹی ہے تو دا بیسٹ ہے, آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں حق تلفی محسوس ہو رہی ہے آپ کو تو آپ واپس کر دیں. دل کا حدود اللہ ہے, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدودیں ہیں, حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا, اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی ان حدوں, یعنی جو اللہ نے وراثت بتائی, اس کی اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یہ شدید گناہ ہے, شدید گناہ. یہ بہت بڑی خوفناک آیت ہے جس میں لوگوں کو ہمیشہ کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے کہ جو قانون وراثت کو تبدیل کرتے ہیں یا اس کی حدوں کو توڑتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے, تو اس کے لیے یہ سخت وعید ہے. اگلا بھی شاید میں نہیں کرنا. ہاں جی, واللاتی یاتین الفاحشۃ. اب یہ پھر عورتوں کے بارے میں ہی ہے. اس صورت میں زیادہ تر مسائل عورتوں کے ہی ہیں. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو, اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو, پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ آیات جب نازل ہوئی تھیں تو ابھی زنا کی حدیں نازل نہیں ہوئی تھی, حدوں والی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, یہ شروع کی بات ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ جب پتہ چل جائے کسی کو کہ کسی عورت نے بدکاری کی ہے تو, اور اس پر بھی اس وقت 4 گواہ تھے, تو اس کو گھر میں بند کر دو, یعنی کہ تکلیف دینے کی بات تھی. اور جب بعد میں رجم کی آیات نازل ہوئی تو یہ منسوخ ہو گئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان انما التوبۃ علی اللہ. جان لو, ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے, اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی. اور اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. یعنی کہ اگر کسی سے کوئی برا فعل غلطی سے ہو جاتا ہے, نادانی سے ہو جاتا ہے, تو وہ اس پر توبہ کر لے, خود ہی توبہ کر لے, یعنی کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی اس پر یقیناً نظر عنایت ہوگی. اور ویسے بھی حکم ہے کہ برائی کو پھیلاؤ نہیں, لوگوں کو نہیں بتاؤ. لیکن جو مستقل کرتے رہتے ہیں, یعنی کہ توبہ کرتے ہیں پھر وہی کام, توبہ کرتے ہیں اور پھر وہی کام, یعنی کہ اس کو توبہ کو مذاق بنایا ہوا ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کافر کی اس وقت ایمان قبول ہے.
اس کی مثال فرعون کے آپ لے سکتے ہیں کہ اس نے بھی اس وقت کہا تھا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، موسیٰ کے رب پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان اس وقت قبول نہیں کیا۔ موت کی سکرات شروع ہو جائے یا علامات شروع ہو جائیں تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر دم اپنے لمحوں کی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس حال میں ہوں گے کہ ہماری موت آ جائے۔ خاتمہ خیر پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی، اچھا یہ مہر کی بات پہلے کہہ لوں کہ زبردستی عورت کا وارث بننے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ جب شادی ہوئی ہے، مہر مقرر کیا گیا ہے، تو اس میں سے بھی مرد کو مہر کھانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ مہر کی 2-3 قسمیں ہیں، وہ پھر یہاں ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال پورا مہر ادا کرنا ہے، اور اس کو اتنا رکھنا ہے کہ انسان ادا کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اتنا مہر رکھوا لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہ تو وہ طلاق دینے کی نوبت ہی نہیں آتی کیونکہ وہ اتنا مہر ہوتا ہے کہ وہ عطا ہی نہیں کر سکتا۔ اٹ مینس کہ کیا ساری زندگی وہ مہر دیتا ہی نہیں ہے بیوی کو؟ اس کا تو یہ مطلب بنتا ہے نا، پھر یہی اللہ کی آیات سے مذاق ہوتا ہے۔ حیثیت کے حساب سے مہر رکھنا ہے اور مہر پہلے ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں یعنی کہ عورتیں، تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے ایک چیز تم پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دے رکھا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہیں لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صحیح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے سکتے ہو جب تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں؟ اور یہ بھی بہت ہی ڈیٹیل کی باتیں ہیں۔ بہرحال ڈیٹیل کا کیا یہاں ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حق مہر ضرور دینا ہے، اور اگر تمہیں بیوی کسی بات کی وجہ سے پسند نہیں ہے تو تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ اللہ نے تمہارا جب اس عورت سے نکاح کروا دیا، اٹ مینس کہ تمہارے لیے اس میں کچھ نہ کچھ خیر ضرور ہے، اور وہ خیر ڈھونڈو، یعنی کہ بیوی کی اچھائیوں پر نظر رکھو نہ کہ اس کی برائیوں پر۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر دوسری بیوی کرنی ہے اور پہلی کو طلاق ہی دینی ہے، تو پھر جو بھی تم اسے دے چکے ہو اسے واپس بالکل نہیں لے سکتے۔ اس کے بارے میں حدیث کا ایک مفہوم بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ نے تحفہ دے دیا اور پھر آپ اس کو واپس لیتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کتا الٹی کر کے اس کو دوبارہ چاٹ لے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کوئی مثال نہیں ہے۔ تو عورت کو حق ہے جو وہ دے چکے ہیں اس سے واپس نہیں لینا، وہ جو گھر سے لے جانا چاہے وہ لے جا سکتی ہے۔ شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے، مرد کی غیرت کا، عزت کا، شرافت کا تقاضا یہی ہے۔ اور بہتان لگا کے واپس نہیں لینا، یعنی کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس کا اپنا جائز مال بھی لوگ واپس نہیں کرتے جو اس کے ماں باپ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے، کہ اللہ یہ کہ شوہر نے کچھ دیا ہو، وہ تو بالکل ہی نہیں کرتے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ اہل عرب کیا کرتے تھے، وہ بہت سارے تو نکاح ہوتے تھے ان کے، اور وہ جو عورتیں ان کے نکاح میں ہوتی تھیں وہ ان بیٹوں میں وراثت کے طور پہ بانٹ دی جاتی تھی، اور وہ ان اپنی ستیلی ماؤں سے نکاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد اس بات سے منع فرما دیا گیا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی تھا لیکن اب وہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتی۔ جو صحابیہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی کہ میرے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بیٹا میں نے پالا تھا خامد کا، اس سے نکاح کر لیا جائے میرا، تو آپ اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حرمت علیکم امہاتکم، جی جسے میں نہیں پڑھنا تھا آخری رکوع۔ اوکے
اچھا یہ رکو آپ کا جی اوکے سوری میں پڑھے جا رہی ہوں, میں نے سمجھا ابھی رہتا ہے عالیہ کا. یہ ایک ہی آیت ہے بس سب آگے. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دو شریک بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں, اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے, ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو, ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق کے زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں, یہ بھی تم پہ حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو, مگر جو پہلے سے ہو گیا سو ہو گیا, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک. سب سے پہلے مائیں ہیں. ماں کا اطلاق سگی اور سوتیلی دونوں قسم کی ماؤں پر ہوتا ہے, اس لیے دونوں حرام ہیں. نیز اسی حکم میں باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی شامل ہیں. پھر بہنیں آگی, پھر پھوپھیاں, خالائیں. بیٹی جو ہے, بیٹی کے حکم میں پوتی اور نواسی بھی شامل ہے. اور جو بہنیں ہیں اس میں سگی بہن, ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن تینوں اسی حکم میں یکساں ہیں. ایک منٹ, یہ نا جی 7 7 14 اور 4 14 15 16 17 18 رشتے بنتے ہیں جی جی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. چلے بولے صحیح آگے. صحیح. کہاں گیا؟ پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں. بھتیجیاں, بھانجے, اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو ان سے, اور اسی طرح مطلب آگے سے ان کی جو اولاد ہیں ان کی بہنوں سے, اور پھر جو بیویوں کی مائیں ہیں. باجی پھر آگے اس میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں میں مطلب کچھ علماء کے قریب جسے ڈفرینٹ ہر ایک میں رائے بھی ہے نا, تو وہ پھر میں مینشن کروں کہ رہنے دوں. نہیں چھوڑے پرے, جی یہ جی. بہت پھر اور ڈیٹیل پھر ہو جائے گی. جی جی پھر وہ زیادہ اب آگے سیدھا ہی تھا سارا, بس اس میں اور وہ عورتیں جن کے ساتھ تمہارا تعلق زن ہو چکا ہو, یہ اور جدھر صرف نکاح ہوا ہو وہاں پہ آپ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, ادھر آپ کر سکتے ہیں ان کی بیٹیوں سے, اور اگر شادی ہو چکی ہو تو پھر نہیں. اور اسی طرح بیٹے بھی وہ جو آپ کے صلب سے ہوں, اور ان کی آگے سے نہیں آپ کر سکتے. اور ایک نکاح میں دو بہنیں بھی نہیں. پہلے لوگوں نے اس طرح کیا ہوا تھا, لیکن ایسی دو عورتوں کو, اور پھر یہ ایک اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ ایک ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے جن میں سے کوئی ایک مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا. یعنی کہ اگر ایک ہاں پھوپھی ہے اور ایک بھتیجی ہے تو آپ ان دونوں کے ساتھ جی, نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر خالہ اور اگر ایک بھانجی, پھوپھی اور بھتیجی. ہاں جی ایسے بھی, اور اسی طرح دو بہنیں ہیں. تو یہ پوائنٹ لاسٹ ہے اس میں. صدق اللہ. جزاک اللہ خیرہ. آج لگتا ہے 10 منٹ پہلے اس لیے ختم ہوا ہے کہ یہ درمیان میں رکا نہیں ہے. انشاءاللہ مستقل ہم ایسے کرتے رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. وما علینا الا البلاغ. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا الہ العالمین, ہم سے کوئی غلطی, کوئی بھول, کوئی کوتاہی ہو گئی ہے میرے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لے. اور ہم جو یہ تیاری کر رہے ہیں رمضان کریم کے آنے کی, اس میں ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. آمین یا رب العالمین. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اوکے انشاءاللہ میں یہ